أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين إلى الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم محمد آل محمد مجلس میری بارگاہ قبول منظور کچھ یا اللہ تقدیر مجلس کی بات ان کو حاضر شخص دربا کچھ یا اللہ مریضوں کا مصیبت کی ترکوں میں لچ مبتلائی اتنگاہ رسولی رحمت سے لیتنا من خصوص عالمی وبا کی مبتلائی ممکن مبنال شفا شدہ کچھ یا اللہ وبا تشوفنے کی رحمت کے پروردگارہ رفع دفع کچھ یا اللہ مشکلات آسان کو جی اللہ حلال حلال نصیب کو جی اللہ عطاؤں اسم البخشش کو جی اللہ اولاد صالح کو جی اللہ حج بیت اللہ تبات عالیات لمکن مسجود خدا بندہ لمکن باز سو سے گاہ ارمان اتکن کمنہ اتکن نصیب کو جی اللہ بنان اسلام کا عمل سے لئیت نقابل ہدایت میں نصر خلقوں کو جی اللہ سید شہداء کا عمل سے نیک زمانی سوچے جو یا اللہ اپنے عزیز پاکستان نے استحکام شدہ کو جو یا اللہ نئی بدنی یوم آزادی جا اپنے پروردگار دیر کو اسلامی خلائن اسلامی کھری مسلمانان عالم احسائی وطن عزیز پاکستان پروردگار دشمنان داخلی و خارجی شرع چنین آتی مملکت خدادات میامستوں سے جو یا اللہ یہ تحفظ بین یکی افواج پاکستان مسئولین دل سعود پاکستان گاہ نقصی گاہ مل سے لیوتنالر پروردگار یا میرے زمانی محفوظ ہو یا اللہ داوندہ میں خطو قہتیر آونان دشمن شد آپس اختلافات گاہ قسمی وبا بلائی سنین محفوظ ہو یا اللہ اللہ امام زمانی ظہوری عجیب ہو یا اللہ فرمائے علام راجع نظام رحمر علی قدر شخصیات مذہبی و دینی عطبات عالیات و زہائل میسروں سے جو یا اللہ حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی عراق حزب اللہ لبنان حکومت مکہ و مدینہ شرق اشرار شدید خواہی ہو یا اللہ مجلس لکسی گاسو گا خدمت چی قولی کھیلی دامے گرنے سخنگات شیشہ خدمت چی سوزن زفتر زہرائی مرضی قبول بجو یا اللہ باب الحوائز علی اسکر بری وردوات گاسو اولاد من اولاد درینہ من نفر پر دگار شکر نصیب بجو یا اللہ غلطی سے یتیمی ربے کو بچو یا اللہ قسم عطا عمر جواب مولادی ربے کو بچو یا اللہ کارم و سیمے لبیتھا پی آدمی میں ربے کو بچو یا اللہ ناکوش کو حجاب و حیاب سنتی معاوری شید رسول سے جو یا اللہ جواب کنی جواب پروردگارہ بحق جوابان بنی عاشق زمانی ماحول کسی نے محفوظ ہو یا اللہ
نصیب کچھ یا اللہ محمد سامعین محترم جوانان عزیز، ایک مسئلہ ہے اکثر بیشتر جو بزرگ تو جانتے ہیں، میرے نوجوان سامعین کے نظر کر رہا ہوں کا خیال کرتے جب مسئلہ شرعی آپ سنتے ہیں تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں عمل کرتے ہی نہیں، ان کے لیے پچھتاوا ہے بعد میں، لیکن کچھ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، اس کے مزید اس سے زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ مثلا بچہ سکول ہی نہیں جاتا، باقی ان کی جب رزلٹ آ جاتا ہے، پاس اور انعامات ملتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا افسوس ہوتے ہیں، کاش میں بھی سکول جا رہا ہوتا، آج مجھے بھی انعام ملتا، آج مجھے بھی خوشخبری مل جاتی، میری کامیابی کی خبر ہوتی۔ اس بچے کے لیے میری تھوڑے سے ارمان پچھتاوا ہو جاتا ہے، کاش مجھے بھی یہ موقع چانس مل جاتا ہے۔ اس کو پچھتاوا تو ہوتا ہے دوسرے بچوں کی کامیابی پر، لیکن اس سے زیادہ پچھتاوا اسے ہو جاتا ہے سکول میں جاتا ہے، امتحان بھی دیتا، محنت نہیں کرتا، سب کچھ سکول جا کر روز ادھر جا کر فیسیں بھی دے کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں اگر وہ غلط ہو کے فیل ہو تو اس کو مزید پچھتاوا ہو جاتا ہے، سکول میں بھی یا باقی سب پیغام ملا مجھے کیا، یہی عمل اس طرح سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بدنصیب ہے، بدقسمت کے واجبات بجائے نہیں رہتے، ان کے پچھتاوے کا تو کوئی حل ہی نہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جلدی میں پڑھتے ہیں، مسائل کو جانتے نہیں ہیں، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب رزلٹ قیامت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو نماز کے رزلٹ ہی نہیں، نمبر ہی نہیں۔ لیکن ہمیشہ نماز پڑھتا رہا ہوں، یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، خالی خالی ہے، معاشی پہ نمبر ہی نہیں لگا، پچھتاوا تو ضرور ہوگا۔ اس لیے وہ شرائط کرنی چاہیے، وہ صحیح طریقے سے بتانے چاہیے، اس کے مسائل کا جانے بہت ایک آسان سا مسئلہ جس سے بے خیالی میں چھوڑ دیتے۔ 5 وقت کی نمازیں واجب، صبح کی 2 رکعت، مغرب و عشاء کی 7 رکعت، ان کو کہتے ہیں جہری نماز، بالجہر نماز۔ ان نمازوں کے الحمد سورے کو باقاعدہ صوت یعنی آواز کی لہر کے ساتھ پڑھنا، آواز نکال کے پڑھنا واجب ہے۔ آدھا چھپائے آدھا نکال کے بھی ہو، پورے کو پورا نکالنا چاہیے۔ کیونکہ مثلا آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رحیم، تھوڑا سے چھپاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں کچھ نکالتے ہیں، پورے کو پورے نکال کے پڑھنا۔ الحمد سورے کو پورا کا پورا آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے 3 نمازوں، صبح، مغرب، عشاء۔ باقی ظہر عصر کے بسم اللہ کو بجہر پڑھنا چاہیے مردوں کے لیے، مردوں کی بات ہے، عورتوں کے لیے اگر کوئی نامحرم نہ ہو تو صبح کی اور مغرب عشاء کی آواز نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ خیال یہ رکھے کہ نماز کے الحمد سورے کو بجہر باقاعدہ آواز کے ساتھ پڑھنا واجب، ظہر عصر کو آہستہ پڑھنا واجب، وہ نکال کے پڑھے وہ بھی باقی ہو جاتی ہے۔ کچھ چھپائے کچھ نکالے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے آج کل جوانوں کے لیے یہ ایک تھوڑی سی چیز کی وجہ سے دوسرے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چند آیتیں چھپائے تھے جانوں کے چھپائے تھے، نماز کے اشکال ہے، اس کو پورے کو پورے نکالے۔ کچھ جوان ایسے ہیں آج کل میں ماشاءاللہ سے سب نوجوان جوانوں کی داڑھی تو ماشاءاللہ سے آج خوبصورت ہے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو ثواب بھی ملے گا۔ ابھی تو فیشن ہے، لیکن سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کتنا اثر ہوتا ہے آپ نے دیکھا، زیادہ سے زیادہ اثر ڈراموں کی وجہ سے، کھلاڑیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں لہر سے چلے جوانوں نے داڑھی رکھی۔ داڑھی رکھنا بڑی خوبصورت ہے بھی مردوں کی نشانی ہے، محاسن کہتے ہیں عربی میں داڑھی کو، محاسن حسن خوبصورت ہے، جوانی آ کر کیا خوبصورت لگے، لیکن کچھ فیشن کا نہیں ہے، کوئی کٹ لگا پورے رکھی اسے کٹ لگا، کٹ یہی معمولی سے کہ اگر وہ آپس میں ملاپ نہ ہو، کہیں سے بالکل کٹ لگائے تو داڑھی منوانے کے حکم میں آئے، کہیں سے بھی کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سلسلہ جاری رہے۔ پھر داڑھی ہے ادھر سے ان کا بہت ساری ادھر سے ساتھ میں ڈنر رکھتے ہیں، یہ کیا کرنا ہے اس کا، یہ کچھ کا نہیں ہوتے، سب کچھ ہونا چاہیے۔
اس کا خیال رکھیں. اسی طرح الحمد میں بھی نمازوں میں کچھ نکالتے کچھ چھپاتے فائدہ کوئی نہیں. اس کا خیال رکھیں. ایک اور گزارش میری ہے ماشاءاللہ سے ابھی اس سال سے یہ گرمیوں کے موسم میں محرم الحرام کے مجالس کی وجہ سے بچوں میں ایک شوق سا پیدا ہو گیا. راستوں میں سبیل لگا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا آپ کے موبائل میں اس کو سوشل میڈیا نہیں کہتے وہ آپ اس کے لیے سوشل میڈیا یہ ہمیں عزاداری کو مثبت انداز میں سوشل میڈیا پہ اس کو پہنچانا چاہیے بچے ماشاءاللہ سے. لیکن ایک چیز کو میں آپ سے عرض کروں گا نوحہ اتنے زور سے اپنی زندگی کے لیے شوقی نہ آپ پانی پلائیں ضرور. پانی پلاتے ہیں بچے یہ کہتے ہو کہ امام کے نام پہ پانی پیو سبیل پیاسوں کے نام پہ آپ نے لکھ رکھے صلوات اللہ علیہ حسین پڑھے جی بسم اللہ مولا کے نام پہ پانی پیے. آپ اس طرح کی وہ بتائیں ہر آنے والے کو پانی پلائیں شکر دلائیں کوئی تو نہیں چلائے اور راستے دے دیں سب کچھ مستحسن. لیکن تک لگا کر ایسا شور و شرابے کی ضرورت ہے گاڑیوں میں لگی اس کا تو سبب نہیں ہے. اس کا خیال نہیں کیونکہ اس کا احترام ضروری ہے. یہاں تبلیغ آپ اس کو سنیں گے تو آرام سے آپ سنیں اس حد تک شوقیت اور وہ نہ رکھیں اس کا احترام باقی نہیں رہتا. ایک دوسرا جہاں مناسب ہو وہاں علم لگائیں نامناسب جگہوں پر علم نہ لگائیں پھر اس کی احترامی ہو جائے. اس لیے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربی میں ہم تو سب کو علم کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں رعیہ عربی میں علم کو رعیہ. ایک ہوتے ہیں لوا ایک ہوتے ہیں علم. آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور رعیہ کہتے ہیں جنگ میں وہ کپڑا جو نیزے پر چڑھا کر جنگ میں لے کر آئے اسے رعیہ یعنی نیزے کے اوپر چڑھا کر جنگ کے دوران اٹھا کے جائیں اس کو رعیہ کہتے ہیں عربی میں. ایک لوا ہوتے ہیں لوا الحق کہتے ہیں جسے قیامت کے دن لوا الحق اللہ کا جو جھنڈا ہوگا توحید کا مولا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. صاحب اللواء الحمد والمحمود لوا سے کہا جاتا ہے اس جھنڈے کے اوپر جس مشن کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ اس میں نمایاں ہوتے ہیں رنگوں کی صورت میں لیکن وہ لکڑی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس کا جو مین جس مشن کے لیے جس کا آج کل آپ یہ دیکھیں جو پارٹیوں کی جھنڈوں میں رنگیں ہوتی ہیں اس میں ایک رنگ ہوتا ہے جیسے پاکستان کا جھنڈا اس میں دیکھیں سبز سفید یہ وہ اس میں سے نہیں چاند تارا اس میں کوئی پیغام پوچھ رہا ہوتا ہے. یہ سبز کس چیز کا ہے سفید کس چیز کا ہے امن ہے. ایک مسلمانوں کے لیے اقلیت کے لیے ہے پاکستان سب کے لیے ہے مذہبی آزادی کے ساتھ. لہٰذا 14 اگست ہے جو ہمارے ملک عزیز کے لیے ایک تولد کا ایک تاریخ کا دن تھا. تو اس میں پاکستان کے جھنڈے کے اندر کتنا اس کا احترام ہے. اگر اس کو کوئی شخص جان بوجھ کر توہین کرے پاکستان کے آئین کے تو اس کو سزا ملے کیونکہ اس کے اندر مقصد ہے. اس کو کہتے ہیں لوا جو لکڑی پہ چڑھایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کسی بھی قوم کا کسی بھی مشن کا کسی بھی تحریک کا یعنی موضوع یا اس کا جو موٹو یعنی اس کا ہوتا ہے جو اغراض و مقاصد اس کے اندر رنگوں کی صورت میں اس کو لوا کہتے ہیں. اور ایک ہے علم. علم عام لوگوں کے پاس رہے کسی کی شبیہ میں تو یہ ہم اپنے ہاتھ میں لے کے رہتے ہیں. یہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کی علم کی شبیہ ہیں اس کے احترام ہونا چاہیے کسی مناسب جگہ پہ ہونے چاہیے. اس کا بھی انشاءاللہ آپ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے طور سے سمجھائیں اس کا احترام باقی رہے تو انشاءاللہ عبادت شمار ہوگی. شوقیہ طور پہ کرنے مزاحیہ طور پہ کرنے توہین کا سبب بن جائیں. شاید ثواب ملنا تو دور کی بات ہے گناہ نہ آ جائے. انشاءاللہ ان چیزوں کا سوشل میڈیا پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور ہم بحث کر رہے ہیں حقوق انسانی کی تو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا جو انسان کے اوپر انسانوں کے حقوق ہیں تاریخ انسانیت میں دیکھیں تو پہلے حقوق زوجین کے حقوق ہیں لیکن احترام کے لحاظ سے اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ماں باپ کو. اس لیے قرآن میں
خدا بندیانت نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آیت کا میں ترجمہ کروں گا آج کی اس آیت میں۔ کل ہم نے مقام والدین کا مختصر، کیونکہ اگر پڑھ لیں تو صرف مقام والدین، حقوق والدین اشرا بن جائے گا، لیکن ہم نے گزرنا آگے اشارتاً آپ کے سامنے گوشت گزار کر کے۔ کل مقام والدین تھا، آج احترام والدین۔ احترام یعنی حقوق والدین، اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ تو صرف اسی ایک آیت کے ترجمے میں اگر آپ غور کر لیں تو کتنے اس میں تاکید ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ حکم کیا، فیصلہ کیا، کل میں ذکر کیا، حکم اور قضا میں جو شدت معنی قضا میں، یعنی اس میں کوئی اپیل کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ اللہ کا ایسا اٹل فیصلہ ہے، عبادت صرف خدا کی جائے یا حکم خدا سے کی جائے، اور دوسری طرف ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہی پر نہیں رکا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک، أَوْ كِلَاهُمَا یا دونوں، ماں باپ میں سے ایک یا ماں باپ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کبر یعنی بڑھاپا، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ایک یا دونوں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے اف تک نہ کہو، ان کی کسی بھی کام کے اف مت کرو، لے بس یہ غلط تو کہتے ہیں آرام سے کیا ہے یہ بھی مت کرو، حرام ہے۔ قرآن میں امر ہے وَلَا تَقُلْ، یہ حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف تک مت کرو، استغفر اللہ۔ اور صرف اس کی تفسیر میں چھٹے امام کا فرمان ہے، اس سے بھی کمزور ماں باپ کی مخالفت ہوگی، یہ اس سے بھی اگر کمزور مخالفت ہوتی تو خدا قرآن میں ضرور ذکر کرتا، اس سے کمزور مخالفت ہوتی۔ لہذا ماں باپ کو تنگ کرنا، نعوذ باللہ دکھ پہنچانا، مار پیٹ کی حد تک پہنچنا، پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا دنیا آخرت دونوں میں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے نرم نرم لہجے میں بات کر لو، آگے سے غصے میں بات کریں تو ادھر سے نرم لہجے میں بات کر لو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کتنی تاکید ہے، وَاخْفِضْ، بچھائیں، جناح کہتے ہیں پروں کو، ذلت و انکساری کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اپنے پر بچھائیں، اپنے آپ کو گرا کے پیش کر دیں، مِنَ الرَّحْمَةِ، پھر آخر میں کیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعاؤں میں بھی ہمیشہ رکھیں، پروردگار میرے ماں باپ کو پر رحم کر، جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں جو رحم کیا ہے، آج ان کے بڑھاپے میں میرے ماں باپ پر تو رحم کر۔ اسی آیت کی کتنی تاکید ہے، احترام بھی رکھا اور ساتھ ساتھ واجبات بھی قرار دیے۔ یہ واجب ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں واجب، ایک چیز ہے واجب، آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ واجب کا تعلق حرام کا تعلق میرے خیال کسی کے کیا ہے، یہ کسی ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور یہ ہے، کسی نے خدا نہ خاصا ماں باپ کا احترام نہیں کیا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے، ماں باپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، ماں باپ نے آخر میں معاف کر دیا، ماں باپ نے تو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کیا نہیں، یہ کیا بتا دیا؟ یہ حکم خدا ہے، اللہ نے حق کو معین کیا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہے تو خدا کی حفاظت ملے گی۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، یا کوئی آدمی کسی کو کوئی سر پھوڑ دیتا ہے، اس پر چوٹ آ جاتی ہے، اس کی دیت یا قصاص ہے۔ دیات اور قصاص سے مقتول یا اس کے وارثین اس کو معاف کر دیتے ہیں، یا جس کو چوٹ لگی تھی وہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو کیا پورے قیامت میں اس کے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ نہ ہوگا، وہ صرف حق الناس کی یہاں پر ہوں گے، حق اللہ کا بھی ہے، اللہ قیامت کے سوال کرے گا اس سے، کیونکہ اس
اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے. اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے قتل کرنا حرام ہے. کسی مومن کو تکلیف پہنچانا, کسی کو چوٹ لگانا یہ حرام ہے, یہ حکم خدا ہے. کبھی حکم دو کے سنتے ہوتے اللہ کی طرف سے حق اللہ ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے حق الناس سے, حق الناس ہے, کبھی ہوتا ہے حق اللہ بھی ہے حق الناس بھی ہے. مثلا نماز حق اللہ ہے, اس میں کوئی انسان کو کوئی حکم نہیں, اور روزہ حق اللہ ہے. لیکن کوئی کسی دکاندار سے کھاتا لے کر جاتے ہیں, کھاتا لے کر جاتے اپنی رضا سے کھاتا لے کر جاتے, دیتے ہی نہیں ہیں, بھول جاتے ہیں. اللہ اس کو معاف کرے گا. کھاتا اس کا پیسہ ہے, وہ پتہ نماز میں بھی جاتے ہیں, زردون بھی جاتے ہیں, بیگا بھی دبا رکاوٹ میں بھی ڈالتے ہیں. اس بندے سے پوچھنا چاہیے, اللہ معاف نہیں کرے گا اسے. کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں ہے, جیسا بھی حقوق ہے, ماں باپ کے حقوق واجب ہے تو اس میں اللہ کا حکم بھی ہے, دوسری طرف ماں باپ کے حکم بھی ہے. یہ حقوق کس نے تعلیم کیا؟ اللہ نے. لہٰذا آج خلاصتاً ماں باپ کے حقوق کی دو قسم ہیں, ایک ان کی حیات میں اور ایک ان کے مرنے کے بعد. حیات میں کیا ہونا چاہیے؟ ماں باپ کو راضی رکھنا واجب ہے, حکم خدا نے. ایک اگر وہ ضرورت مند ہو جائیں تو جسمانی طور پر, مالی طور پر ماں باپ کے خدمت کرنا واجب ہے. مالی طور پر بھی, جسمانی طور پر. میں آپ کو ایک بات نہیں واقعہ سناؤں گا. جسمانی طور پر خدمت کرے گا تو صرف آپ خوش نہیں ہوتے ہیں, آپ کے ماں باپ خوش نہیں ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں, ائمہ معصومین خوش ہو جاتے ہیں, زمانے کے امام خوش ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے. دوسری یہ ہے ماں باپ کا احترام رکھنا واجب ہے. یعنی احترام میں یہ آتا ہے نام لے کے ماں باپ کو نہیں پکار سکتے, یہ سوء ادب ہے. ماں باپ سے آگے اولاد نہیں جا سکتے, یہ احترام. لیکن آج کل تو دیکھیں خصوصاً ماں باپ کو چھوڑ کے, خصوصاً ہمارے خواتین بیٹیاں تو ماں کو پیچھے چھوڑ کے خود نکل جاتی ہیں. کوئی احترام ہی نہیں ہے, ماں کے کوئی احترام ہی نہیں ہے. باپ کو اتنا زندگی میں دکھ نہیں پہنچانا چاہیے. اگر دکھ پہنچائے گا, کہتا تو کچھ نہیں, دکھ پہنچے, کس طرح دکھ پہنچائے گا؟ بہت سارے ایسے جوان ہیں باپ کی دل پہ کیا گزرتے ہیں. آپ بڑے جوان بیٹے کو مار بھی نہیں سکتے, گھر سے نکال بھی نہیں سکتے, لیکن کیا کرتے ہیں قسم قسم کی غلطیوں میں, قسم قسم کی نافرمانیوں میں ہوتے ہیں. باپ کے دل کو یہ دکھ ہوتا ہوگا. کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا چہرہ جتنا بگڑا ہوگا, اس کو بدنامی کا ذریعہ بناتے ہیں. تو ماں باپ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ ٹائم پہ کھانے کے لیے نہیں آتا, پتہ نہیں آدھی آدھی رات تک گھومتے ہیں پھرتے ہیں, کہاں کہاں گزارتے ہیں. نہیں ہے جوانی کے نشے کا غرق ہو کر دنیا میں گھومتے پھرتے, ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ بس دوست نے بلایا کہ موبائل ساؤنڈ آیا, دوست نے بلایا, یہ تمہارے دوست سے تو گھر میں سب دشمن بیٹھے ہیں, صرف ایک ہی دوست ہے تمہارا. ہمارے یہاں معیار زندگی نہیں ہے, معیار زندگی نہیں ہے. ماں باپ کو جہاں جانا ہے ماں باپ کے نوٹس, خصوصاً اس دور میں ماں باپ سے نوٹس میں لیے بغیر کسی کو دوست بھی نہیں بنا سکتے. آپ کس کے پاس جاتے ہیں, آپ کس کہاں کہاں پھرتے. بہت دکھ پہنچتا ہے. آج کل معاشرہ بدل گیا ہے, ماحول بدل گئے ہیں. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اولاد ماں باپ کے پیچھے ہوتے ہیں, میرا باپ تو مجھے کچھ نہیں کہے گا, میرے ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے. آج کل معاشرہ ایسا ہو گیا کہ میرے بیٹا تو مجھے کچھ نہیں کہے گا. ماں باپ اولاد کے پیچھے, جوان اولاد کے پیچھے, بچوں کے پیچھے جاتے ہیں. بیچارے ماں باپ کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. ہم اپنے شہر میں دیکھیں, اپنے ہی شہر میں دیکھیں, بڑے شہروں کی بات کچھ اور. لہٰذا ماں باپ کی زندگی میں دکھ نہیں پہنچانا, احترام واجب ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسے ہی ہے. شیخ انصاری فرماتے ہیں, آیت اللہ شیخ انصاری, میں جب تک میرے ماں باپ نچلی منزل پر, میں اوپر والی منزل میں کر نہیں گیا.
نچلی منزل میں ماں باپ ہوتے ہیں انہیں کبھی میرے مکان کی چھت نہیں ہو، یہ سوئی عادت ہے، میرے ماں باپ کمرے کے نیچے کو میں چھت دیا کیسے کہوں، یہ مجھ سے نہیں پسند، اس حد تک ہے ماں باپ کے کیوں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ ہدیہ اللہ بہتے ہیں بہتے ہوگا، لیکن تمہاری ماں باپ تمہاری ادھر سے ادھر کی نہیں ہے، یہ ادھر سے آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے ماں باپ کو دکھ پہنچائے، اللہ کی ناراض کرتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کام کرتے ہیں جی، لیکن ماں باپ ایسا نہیں، یہاں سے بیچارے ماں باپ کچھ کھاتے پیے نہیں بچت کرتے ہیں، بیٹے کو پیسہ دے دیتا ہے، میرا لڑکا پڑھ رہا ہو، وہ ادھر دنیا کی گپوں میں دنیا کے ہوٹلوں میں کل گزر رہے ہیں، بیچارے کی پوری ماں جب پونجی کے ختم اور معاشرے میں اچھا انسان نہیں ہو رہی، اس کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا، دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ ہم سب ابھی نوجوان بچے ہیں، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا، صاحب اولاد باپ سے پوچھیں اس کے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے۔ یہ پیسے مفت میں نہیں آتے آج کل کے زمانے میں، اپنے پیٹ سے بچا کے دیتے ہیں لیکن بنتے نہیں ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہوگا دوسروں کے کامیاب بچوں کی میں دیکھ کر، اپنے بچوں کی ناکامی کو دیکھ کر ماں باپ کی دل کی کتنا دکھ ہوتا ہوگا، لاکھوں روپے خرچ کر کے جب وہاں بھی نہیں بنا، دکھ نہیں ہوگا کیا؟ لوگ کہتے ہیں بچے کے نام ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں دکھ آپ کی کردار سے دکھ پہنچتا ہے، آپ کی فیسیں دیتے ہیں، ہاسٹل کے پیسے دیتے ہیں، خرچے دیتے ہیں، آپ انسان ہی نہیں بنتا، آپ تو ایک بدترین انسان بن کے آتے تو دکھ نہیں پہنچتا ہے کیا؟ ماں باپ بھی سب کچھ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے عجب عجب کرتوت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، زندگی میں ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچانا۔ ہم سمجھتے ہیں ماں باپ کو دکھ ہی نہیں ہے، لیکن یہی پیسے جس کی کوئی قدر ہی نہیں، باپ کس طرح کماتے ہیں، میں کلاسوں میں کہتا ہوں، باپ بیچارہ پتہ نہیں کسی فوج میں ہو، کس بارڈر پہ ٹھوکریں کھا رہے ہو، باپ مزدور ہے، کہاں مصیبتوں میں مبتلا ہے، باپ بیچارہ باہر بیرون ملک کام کر رہے ہیں، وہ کوئی کسی بینک کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، وہ بیچارہ وہاں مزدوری کرتا ہے، 45 سے 50 ڈگری میں زحمت اٹھا کے پیسے بیچتے ہیں، تو جب پیسہ بیچ کے بچہ نہ بنے، اولاد اچھی تربیت کے مالک نہ ہو جائے تو ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچتا ہے کیا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ سگریٹ پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، ادھر گھومتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، ادھر جانا ہے، بس یہی ہے، ماں باپ کے کوئی خبر ہی کوئی نہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو خرچے کے پیسہ دیتا تھا تو وہ لڑکا سگریٹ پیتا تھا، باپ بڑی محنت سے مشقت سے کماتا ہوں بیٹا مت کرو، اور بابا ہوتا ہے سارے دوست پیتے ہیں، بابا تھوڑے کش لگاتے ہیں، جوانی میں ہوتا ہے بابا اچھا مت کرو۔ ایک دن بڑی مشکل سے بیٹے کو کسی کام پہ لگایا، اس نے آج تو ادھر کام پہ ہے، واپس آ کر اس نے پیسہ پتہ نہیں اس زمانے پرانے زمانے کے وہ کہ 5-10 روپے لے کر آئے، کاغذ کا نوٹ لے کر آئے، یہ بابا آج میرے دن کی مزدوری یہ پیسہ آپ نے 5-10 روپے کے نوٹ اس وقت ہوتے تھے، باپ نے اس کو ایسا یوں کر کے سگریٹ بنایا، پھر ماچس کے ذریعے سے اسی نوٹ کو آگ لگا کے منہ میں لگے کھینچنا شروع، اور بابا آپ کیا کریں، پیسے پاک لگا، نہیں بیٹا نہیں پیسے پاک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بابا مت کرے، بابا آپ کیا کریں، بابا ابو جان یہ تمہیں 3 بار محنت کر کے لائے، ابھی آپ اس کو آگ لگا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے عجیب سے آپ، لیکن ہمیں 3 بار بڑی مشقت محنت سے یہ پیسہ کما کے لایا تھا، آج آپ اس کو آگ لگا رہے، بابا جی بیٹا ہمیں بھی تو کہیں سے چھاپ کے بھی آتا تھا، تو روز ہی آگ لگا رہے ہیں مجھے، میں آج صرف اور صرف تجھے احساس دلانے کے لیے آگ لگا رہا ہوں۔ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا باپ کے دل کو آگ کیسے لگ رہی ہے، ماں کے دل کو کیسے آگ لگ رہی ہے، بچوں کو پتہ نہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کیا ماں باپ کے دل میں خواہش نہیں ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی خوشی دیکھے، وہ بھی شریعت کے اصولوں کے تحت؟
ہے نا؟ زندگی کا ارمان یہ ہوتا ہے کچھ کام ایسے ہو کہ مجبوری میں دو ہو تو ہو، نہیں تو زندگی ایک بار ہو. وہ کیا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر نکل بھی بس کہیں سے پکڑ کے لائی ادھر سے ہو گئی، بس اپنی مرضی سے ہو گئی، بس آزادی دیتے ہیں. آزادی کی بس آگئی تمہارے اندر، کس نے کہا تمہیں آزادی ہے؟ دین میں آنے نہ آنے کی آزادی ہے، دین میں آنے کے بعد جبر ہے. اور غلط مت سوچو، دین آزادی کا درس دے، آزادی کا درس نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین، وہاں لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین میں آنے کی مجبوری نہیں ہے، دین کو اپنانے کی مجبوری ہے. آپ مان چاہے ماننا مان، دین میں آنے کے بعد جبر ہے، جبر ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گی تو قیامت کی سزا ملے گی، روزہ رکھنا پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی. جبر ہے یہاں، بے حیائی کے کام نہیں کرتے ہیں لوگوں نے. یہ کیا ہے؟ یہ عوامی رواج کیا ہے؟ جبر، اپنی مرضی نہیں چلتی. جہاں سے ملے جہاں سے لے کر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. کوئی غیرت، کوئی حمیت، کوئی دین، کوئی دیانت نہیں ہے. ظاہر ایسا نہیں کہ ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے. صرف یہی نہیں، ماں باپ اولاد کے کردار سے ماں باپ کے دل کو صرف دکھ یہی نہیں، بلکہ کوئی بچپنے میں بھی کوئی اولاد مر جاتی ہے. کیا چیز بلکہ ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے کوئی اثر نہیں ہے. کسی کے بچپنے میں جب چھوٹی عمر میں بچے مر جاتے ہیں، ظاہراً تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کو کیا ہے. جب 2 مہینے کی، 1 مہینے کے، سال کی، 1.5 سال کی، 3 سال کی بچی عمر چکے کوئی دکھ نہیں. لیکن قیامت کے دن جب میدان محشر سے فیصلہ ہو کے جنت کی طرف لے جائیں گے، یہ معصوم بچے جو بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. ان کو حکم ہوتا ہے آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، جنت میں جائیں. یہی بچے جو نابالغ اور بچپنے میں مر جاتے ہیں تو وہ بے گناہ ہے، ان کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوتا ہے. جنت کے دروازے پر وہ بچے سب جمع ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں جنت میں جائیں. تو یہ بچے کہ ہم نہیں جائیں. کیوں؟ اور اگر ہم جنت میں نہیں جائیں، ہم اپنے والدین کو لے کے جائیں، ہم اپنے والدین کو لے کر جائیں کہ تمہارے ماں باپ کے کردار پر ابھی حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائیں. نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی دنیا کو کوئی خدمت نہیں کر سکے. خصوصاً میری ماں کی 9 مہینے پیٹ میں رہ کر دنیا میں لائی، اپنی ماں کی کوئی خدمت میں نہیں کر سکا، میں نہیں کر سکی، لہٰذا میں اپنے ماں باپ کی بات جنت میں نہیں جائیں. وہ بچے احتجاج کرتے ہیں. تو حکم خدا ہوتا ہے فرشتوں کو ان کے ماں باپ کی شکل لے تم لوگ جائیں، کیونکہ فرشتے مختلف شکل بنا سکتے ہیں. ماں باپ کی شکل میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں. یہ تمہارے ماں باپ آگے چلو. اب یہ دیکھیں ماں باپ کو کتنا اثر ہوتا نہیں ہوتا. یہ بچے، چھوٹے بچے آ کر سینے کو سونگتے ہیں. ان فرشتوں کے سینوں کو سونگے وہ کر دیں گے نہیں جی یہ میرے ماں باپ نہیں. یہ بچے اللہ سے دعا کر لیے میرے ماں باپ نہیں ہیں. کیوں؟ میرے ماں باپ کے جگر پر ہماری جدائی کے کوئی نہ کوئی اثر ہوا ہوگا. ان کے کوئی جگر پر کوئی اثر نہیں. ہماری جدائی، ہماری موت سے ہمارے ماں باپ کے دل و جگر پہ اثر ہوا ہوتا ہے، اس کی بو ہم محسوس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں. تو کیا دنیا میں کوئی بے عزتی کر لے، دنیا میں فضول خرچی کر لیں، غلط سوسائٹی میں جائیں، غلط کام کر کے آ جائیں، تھانے کچہری میں جائیں، جھگڑے کر کے آ جائیں اور عورتوں میں مستیاں کر لیں، پھر باپ سے پیسے لے کے چھپائے، کیا باپ کے دل پہ کوئی چوٹ نہیں؟ باپ کے دل کو کوئی اثر نہیں؟ شرم کے مارے سر جھکا کر انسان کو دیکھنے کے قابل نہیں رکھتے ماں باپ کو. جب تو نشہ کرتا ہے تو ماں باپ کو اثر نہیں ہوتے کیا؟ لیکن یہی ماں باپ بھی بدقسمت ہے. ایسے کو صبح سویرے اٹھاتے نہیں ہے، ناشتہ صحیح طریقے سے دے گا. ماں یہی کہے گی بس 12 بجے کا کھانا کھانے کے لیے بچہ ابھی نہیں آیا ہے جی، 2 بج گئے، لیکن کہاں ہے میرا بیٹا؟ ماں تو اس حد تک مصیبتوں میں بڑی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ ظہر کی نماز پڑھے بغیر آدمی پوچھتے ہی کوئی نہیں. اس لیے قیامت کے دن اور ہی بڑھا دیا جائے گا. یہی بچے جس کے ہم اپنا سب کچھ ان کو قربان کر دیتے ہیں،
اپنی سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بچے باپ کو نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، بیٹا مجھ سے سویا ہوا ہے. باپ جماعت کو جاتے ہیں، کبھی باپ بیٹے کو سر دینے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے. بیٹا کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، غلط سوسائٹی میں جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، نماز کی عادت اسے ختم ہو جاتی ہے، روزہ توڑ کے گھوم پھرتے ہیں. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، بیٹے کا حساب ہوگا، باپ کا حساب کتاب ہوگا. تو بیٹے کے بعد تو کچھ بھی. یہی عزیز ترین اولاد قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے عدالت میں گرفت کرے گا. پروردگار ہماری ایک درخواست ہے، ہم تو ایسا جہنمی ہو گئے کہ ڈر ہمارا اتنا نہیں تھا. ہمیں جہنم کی خبر تو سنائی گئی ہے، لیکن ہماری ایک درخواست ضرور ہے. عادل بادشاہ ہے، ذرا سنیے کیا ہے. وہ یہ ہے جی، میں صبح نماز پڑھے بغیر سویا رہا، یا بیٹی ہو تو سوئی رہی، میری ماں نے کچھ نہیں کہا، میرے باپ نے کچھ نہیں کہا. گھر کے ماحول ایسا بنایا کہ وہاں پر تو گالی گلوچ کے لوگ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے رہے یہ تو کہنے کی باتیں ہوگی، ٹوکا نہیں روکا نہیں تو کرتے رہے. رمضان میں روزے ہم توڑ کے کھاتے رہے، کسی نے ٹوکا نہیں روکا نہیں، ہم سمجھ گئے شاید جوانی میں ایسا ہوتا ہے. آدھی آدھی رات تک گھر نہیں آئے، ادھر ادھر پھرتے رہے، ادھر ادھر گھومتے رہے. ماں باپ نے ہمیں کہا کچھ نہیں، میں بگڑ گیا، اپنے بزرگ کے ہاتھ میں چلا لیا. اب قصور میرا ہے، پروردگار میرے والدین کا ہے. یہی عزیز ترین بچے جو باپ کے پرانے کپڑے بیٹے کے باپ پہنے، نیا کپڑا بیٹے کو، نیا کپڑا بیٹی کو پہنائے، بیٹی کے پرانے ماں پہنتے ہیں. یہ ہمارے خلاف اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ایگزام ہے، آپ کے لیے پیپر ہے یہ. اچھا جی ایسا ہے، ماں باپ حاضر کرو ادھر، ماں باپ بات کرتے کیوں نہیں کہا. جوان سوچ مارا وہ سنے چیز بن گیا، یہ رہا کیا مزے تھی چلیا، کچھ بھی نہیں بولا، نہیں کچھ کیسے بولتے وہ سارا تھا جی. بیٹی ناراض ہو جاتی تھی، اس لیے کچھ کہا نہیں، یہ سر پہ چادر نہ ہو تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا. پتہ نہیں وہ پینٹ شرٹ کی طرح کے لباس پہنتے رہے تو کچھ نہیں کہا، ناراض ہوتی تھی، خاموش رہی، جبتی گئی چلتی گئی، آگے بھی بگڑتے رہے. فائلیں تبدیل ہو کے خدا ہوگا، عدالت کا یہی حکم ہے، فائلیں تبدیل کر دو، ریکارڈ تبدیل کر دو. ماں باپ کی نماز، ماں باپ کے روزے، ماں باپ کی حیا، ماں باپ کے تہجد، ماں باپ کے خیرات بیٹے کے کھاتے میں ڈالو. بے نمازی کی سارے کھاتے باپ کے کھاتے میں ڈال کر ماں کے کھاتے میں جہنم میں. یہ گیا یہ تو اولاد یہ بنا بھگوان ہے، یا اولاد یا اولاد کیا ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے، ماں باپ کو دکھ نہ پہنچائے. زندگی ایک مرنے کے بعد یاد کرے ماں باپ. دنیا میں تو آج میں کسی جگہ کسی کے والد کی فوجی تو میں سے تقیم پڑھ رہا تھا، وہاں پر کسی کے کیا تھا زندہ ہو تو ہے کوئی خیراتی ادارہ بھی کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے. اولاد نہ دیکھیں، ماں باپ کو کوئی نہ کوئی کہیں سے بھی کچھ نہیں جاتا ہے. اب سارے بھی آ کر کسی کے بڑے پرانے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی زندگی بسر اثر ہو جاتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد بیچ میں مٹی آ جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہاں پر ماں باپ کے کوئی واجبات کو ادا کرنا واجب، ماں باپ کے فاتحہ قبر کے اوپر فاتحہ کے جانا ضروری. کیا ہے؟ سید الابرار یوم القیامت. آپ دیکھیں سید الابرار، لوگوں میں سے سردار قیامت کے دن کچھ لوگ سردار کے طور پر محسوب ہوں گے. سردار یعنی لیڈر، نمائندہ، کونسلر. سید الابرار یوم القیامت، قیامت کے دن سرداروں کی لسٹ میں کون آئیں گے؟ وہ بر والدیہ یا زار والدیہ، جو اپنے ماں باپ کی زیارت، قبر کی زیارت کر لیں جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو یا دونوں میں. قیامت کے دن اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے سید الابرار بننا چاہتے ہیں تو مرنے کے ماں باپ کے قبر کی زیارت کریں. بر محمد وآل محمد کر صلوات.
ماں باپ کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جانے سے، ادھر سے کعبہ کے جاتے ہوئے لاکھوں روپے خرچ ہوتے، بہت رشتے دار ملے کہ ماں باپ کے قبر پہ جانے کی فاتحہ پڑھ جائے، ان کو یاد کر کے آ جائے، وہ قبر پہ پائیں گے، اتنا بڑا مقام ہے۔ میں ابھی ذکر کیا اگر کوئی شخص ماں باپ کی زندگی میں یا بعد میں خدمت کرے، محمد اعظم خدا خوش ہوگا۔ کربلا میں ایک عالم دین ذریعہ امام حسین نے وہ خواب میں دیکھا، ایک عالم دین نے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ایک جوان دروازے سے داخل ہو کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام حسین قبر سے روضہ مطہر سے کھڑے ہو کر وعلیکم السلام کے مسکرا کر اس کا جواب دیتے، خواب میں دیکھا۔ یہ عجیب خواب ہے، ایک جوان ہے لیکن وہ سیدھا آتا ہے خواب میں، زری کے برابر آ کر جسم تک زیارت کرتے ہیں، اس نے زیارت کی، سلام کیا امام، اور روزے کے اندر سے بلند ہو کر مسکراتے ہوئے وعلیکم السلام یہ مجھے جواب دیا۔ خواب دیکھا پتہ یہ کیسا خواب، دوسرے دن جب حرم میں گئے اچانک سے لوگوں کی بھیڑ میں دیکھا وہ جوان آگے سے آ رہا ہے، جو خواب میں دیکھا تھا وہ جوان باقاعدہ ادھر سے آ رہا ہے۔ آنے کے بعد اس نے زری کے سامنے السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیہ السلام کہا، تو واقعی اس نے اسی وقت اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ جوان مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ زری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نے کہا یہی جوان ہے جو رات کو میرے امام کی طرف سے جواب دیتے ہوئے خواب میں ہے، اس کا میرے پیچھے کیا، اس جوان کو پکڑ لیا۔ ارے بندے نے بولا تو کون ہے، کیا تمہارا نام ہے؟ کہا میں نے کچھ بھی، ابھی تو نے سلام کیا تو تم مسکرا کے امام کے ذریعے کی طرف دے کر مسکرا کر تم سلام کے جواب بھی سن رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ کہا جی میں جب بھی آتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں یہاں آ کے میں امام کو سلام کرتا ہوں اور امام ذریعے سے بلند ہو کر میرے سلام کا مسکرا کے جواب دیتے ہیں، میں امام کو دیکھتا ہوں۔ ارے تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں، ایک واقعہ ہوا تھا، اسی دن سے امام میرے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، وہ کیا تھا، میں ہر شب جمعہ کو میرے ماں باپ بوڑھے ضعیف تھے، تو میں ہر ایک شب جمعہ کو والد کو میں لے کے آتا تھا گڑھے میں سوار کر کے، دور سے ہمارے یہاں پرانے زمانے میں کربلا سے قریب ہے، لیکن میں گدھے پہ سوار کر کے میں رسی کو پکڑ کے ایک جمعے کو ماں کو لے کر آتا تھا، ایک جمعے کو باپ کو لے کر آتا تھا، لیکن جس جمعے کو میرے باپ کی باری تھی اس دن میری ماں نے نکل دی، بیٹا مجھے بھی لے سکتے، اماں ایک ہی گدھا ہے اس پہ آپ مجھے کیسے سوال ہوتا ہے، نہیں بیٹا مجھے آج اگلے ہفتے تک میری زندگی ہے یا نہیں، مجھے بھی جاننا ہے، ضرور مجھے ضرور لے چلو بیٹا۔ ہمیں کیا کرتا، باپ کو میں نے گدھے پہ بٹھایا، ماں کو میں نے اپنے کچھ پہ اٹھایا، تاکہ مسافت سے میں اپنی ماں کو اپنے پشت پر اٹھا کر حرم امام حسین کے قریب پہنچ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا، تو اسی دن سے امام ذریعے کے اندر سے اٹھ کر مجھے جواب دے، آج تک امام ہمیشہ مجھے جواب دے۔ امام خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے امام خوش ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے اگر امام کو خوش کرنا ہے تو اپنی ماں باپ کی خدمت کر لیں، اپنے ماں باپ کی زیارت کر لیں، تو دنیا کا سلسلہ بھی باقی رہے گا، قیامت میں نجات بھی ملے گی، ماں باپ کی دعائیں لیں۔ واقع ہے امام حسین علیہ السلام کا جب تذکرہ تھا، ماں زہرا نے سلام اللہ علیہ نے حسین کی کسی تربیت کی تھی، ماں ہے، روایت میں ہے امام حسین علیہ السلام کے خاتون جنت قمیص کے بٹن نہیں لگاتے، کیوں؟ سوال کرتے تھے کیوں آپ بٹن، میرے حسین کو تنگ نہ ہو جائے، زہرا کی ناز پروردہ ہے حسین، ماں کا کتنا احترام ہے، ماں کی کتنی عزت ہے، لیکن صبر کا بادشاہ حسین ماں کی تربیت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں اولاد کی تربیت ایسی کر لو کہ مصیبت مشکلات کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ناز بھی دیا اور سخت جان بھی بنائی،
سخت جانبی بنائی. کہتے ہیں ائمہ نے اپنی اولاد کی دینی تربیت بھی کرتے تھے لیکن روحانی طور پر اور روحانی طور پر ایسے مضبوط بناتے تھے کہ جتنی بھی سخت مشکلات آ جائے برداشت کر سکے. ایمان کی تربیت کر سکے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے مولا حسین سے یہ برداشت نہیں ہوا. پورے کربلا میں جتنے بھی تھے ایک سے لے کر ایک مصیبت بہت سخت تھی لیکن سب سے زیادہ مصیبت سب پہ گران گزری ہوں مصیبت. اس کا میں ایک واقعہ سناؤں گا. مختار نے جب قیام کیا کربلا کے جو ظالم تھے کافر تھے ایک ایک کر کے چن چن کے سب کو سزائیں دی. یہ خبر امام سجاد تک پہنچی. امام سجاد کی اجازت سے انہوں نے یہ قیام کیا تو کسی سے پوچھا. ان میں ایک راوی ہے سہل بن عمرو. سنا ہے مختار نے کربلا کے امام علیہ السلام کے قاتلین کے خلاف قیام کیا ہے. ایک ایک کو پکڑ کر سزا دے رہے. جی ہاں ایسا ہے. امام نے ایک مرتبہ پوچھا حرملہ زندہ ہے؟ امام سجاد پوچھتے ابھی حرملہ کی کیا خبر؟ خبر دینے والے نے کہا ابھی حرملہ ہاتھ نہیں آئے. اچھا حرملہ ابھی نہیں پکڑے ہیں ابھی تو کچھ نہیں. حرملہ نے جو ہم نے زخم لگائے وہ خاموش کرنے والا نہیں. سہل کہتے ہیں امام نے جب حرملہ کی خبر آئی تو ایک اس کے لیے دعا کی اللہم اذقہ حر الحدید وحر النار. پروردگار اس مظلوم کو لوہے اور آگ کی حرارت سے دنیا میں ہی سزا دے. باقی تک زندہ ہے. صاحب کہتا ہے میں کوفہ میں آیا تو اس وقت پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو چن چن کے مار رہے تھے مختار. میں مختار کے گھر پہ گیا تو اسی وقت مختصر واقعہ یہ ہے تو کچھ سپاہی آئے بڑی خوشی کے ساتھ بڑی خوشی. لیکن میں نے واقعہ مختار سے ذکر نہیں کیا. مختار کو یہ خبر نہیں امیر حرملہ پکڑا گیا. اچھا حرملہ پکڑا گیا. مختار خوش ہوا. مختار جب دربار میں گئے اس کو حرملہ کو سزا دی. حرملہ کے باقی جو مظالم ہے بعض روایت میں ہیں اس کے پاس 3 تیر ایسے تھے کربلا میں اس نے ایسا وار کیا. ایک کہتے ہیں ایک تیر ابوالفضل عباس کی آنکھ پہ ایک اس کی تیر جب مولا حسین زلجنہ کے زین پر تھے ایک تیر لگے آپ کے تو خون بہنے لگے تو آپ نے اپنے دامن کو اٹھایا خون کو صاف کرنے کے لیے. دامن کو اٹھایا تو سینہ ظاہر ہوا تو ملعون نے دوسرا تیر سینہ جیسے سہلا کی طرف دیا اور ایک تیر ششماہا حسین کا علی اسد کی طرف. جب حرملہ کو پکڑا تو مختار نے حکم یہ دیا پہلے اس کے ہاتھ پیر الگ الگ کر دیں. ہاتھ پیر الگ الگ کر دیں. اس کے بعد آگ کو روشن کر کے جسم کو آگ میں ڈال دیا. اس طرح سے وسیلہ جہنم ہوا. صاحب کہتا ہے میں نے اسی وقت حیران ہو کر میں نے کہا سبحان اللہ. مختار نے پوچھا ایسا عجیب بات ہے ہر جگہ پہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک دشمن خدا کو فنار کر رہا ہوں تو یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں. مختار میں اس لیے نہیں واقعا امام سجاد کی دعا قبول ہو گئی. کیوں؟ جب مجھ سے پوچھا حرملہ تو میں نے کہا حرملہ زندہ ہے تو امام نے اس کو ایک بار دعا کی تھی اس سے پروردگار اسی دنیا میں لوہے اور آگ کی سزا دے دے. آج تو نے تلوار سے اس کی ہاتھ پیر کاٹے اور آگ میں اس کو جلایا تو واللہ امام سجاد کی دعا قبول ہو گئی. اسی وقت مختار گھوڑے پہ سوار تھا نیچے اتر گیا 2 رکعت
نماز پڑھ لی، سجدہ شکر میں کافی دیر تک رہا اور اس سے پوچھا کیوں؟ اس لیے میرے ہاتھوں سے امام سجاد کی جو بات میرے مولا کے دل میں کتنا یہ سخت تھا، آج وہ میں نے وہ قرض اتار دیا۔ تو صاحب کہتے ہیں آج میں تجھے کھانا کھلاؤں گا اس خوشی میں، اس نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ آج اس عظیم کامیابی پر میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ تو اس نے کہا جس دن حرملہ پکڑے گئے ہیں اسی دن سے میں نے نیت کیا تھا اس حرملہ قتل ہونے تک میں خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھوں گا، آج میرا روزہ اتنا سخت تھا۔ اور ایک مولا حسین کے دل پر اس لیے باقی سب زمین پہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اصغر آپ کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ حضرت مولا مادر ہو جناب سکینہ سے ایک روایت نقل ہے، جناب سکینہ سے آج کے لیے کبھی آپ کو رونا نہیں بنا کے وجہ جناب سکینہ جب گودال قتلگاہ میں عصر عاشور کے موقع پر باپ کے لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی، اس وقت تھوڑی سی آگ لگی کہ پھر اسی دوران بابا نے ایک وصیت کی، اس میں یہ تھا شیعتی مہما شریفتم عزم فاذکرونی او سمعتم فی غریب او شہید فانببونی۔ میری بیٹی ہمارے ماننے والوں سے میری یہ وصیت پہنچا دینا، جب بھی کوئی اگر تم کسی غریب شہید کے متعلق اگر کوئی سنے تو تیرے بابا کو ضرور یاد کر لینا۔ میں بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوا ہوں، بیٹی یہ وصیت ہمارے ماننے والوں تک پہنچا دینا۔ اس کا اگلا جملہ شعر کہے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے ہمارے ماننے والوں عزاداروں اگر تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھ سکتے تھے یہ بات تصویر جبریل بارو ویرحمونی، میں نے اپنے ششمانے کے لیے کچھ نہیں مانگا تھا، پانی مانگا تھا، مجھے پانی نہیں ملا۔ یہ حسین کا پیغام ہے عزیزو، اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرے دل کی حالت جان سکتے تھے، کاش تم کربلا میں ہوتے، میں نے حسن کے لیے پانی مانگا، میرے حسن کو پانی۔ یہ کیسا واقعہ ہوا؟ حضرت علی اصغر کربلا کے شہداء کا سب سے آخری شہید ہے، آخری شہید ہے۔ مولا حسین یکدم دکھا ہو کر میدان کارزار میں نیزے پہ ڈیگ لگا کر یہ آواز بلند کر رہے تھے، ہم الناصر ینصرنا، ہم المغیث یغیثنا، ہم الذات یذبر علی رسول اللہ۔ کیا کوئی ہے آل محمد کی مدد کرنے والا؟ کیا کوئی ہے حرم آل محمد سے دفاع کرنے والا؟ مولا کی آواز سن کر کئی جگہوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایک تھے گودال قتلگاہ سے شہداء کی لاشیں زمین کربلا پہ طرف طرف کے لپے لپے گی۔ ایک سینگاہ سے آواز آئی، آل حرم کے رونے کی آواز آئی، مولا جلدی سے قیمتہ آئی۔ جناب زینب سے پوچھا بہن علی بھائی زندہ ہے، دشمن کے سامنے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ ابھی روئے نہیں، علی حسین زندہ ہے کیوں روتے ہیں؟ جناب گورا نے کہا بھائی ہم اس لیے نہیں بلکہ جب آپ نے آخری انداہر کی مغیث سے یغیث ان کی ہلا بلند کر دیا حضرت اپنے آپ کا جملے سے گرا دیا۔ زبان میں زبانی سے اثر یہ کہہ رہا تھا بابا ابھی میں زندہ ہوں، بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ آج میں کسی عالم کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو جناب زینب کے ہاتھوں سے اٹھایا۔ آپ اس جملے پر غور کریں، 6 ماہ کا بچہ ہے، 9 رجب کی پیدائش سے عاشورہ کے دن ٹھیک 6 مہینہ بن جاتی ہوں۔
6 ماہ کا بچہ، ماں کا دودھ بھی نہیں، پینے کو پانی بھی نہیں، بہت ہی خشک گلا ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں بھی 5-6 مہینے کا بچہ ہوگا، اگر کوئی تکلیف ہو، بخار ہو تو مسلسل روتا ہے. ہر کوئی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، گود میں اٹھا لے، کبھی کسی کے، کبھی بھائی کے، کبھی بہن کے، کبھی ماں کے. تو وہ عالمین فرماتے ہیں اس لیے جناب زینب کے ہاتھوں سے اس لیے اٹھایا، غلام کی گود میں اصغر نہیں تھا. کیوں؟ اصغر کبھی ماں کی گود میں، کبھی سکینہ کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں. بچہ اتنا تڑپ رہا تھا، کوئی سکون ہی نہیں تھا. منٹ منٹ کے لیے ہر ایک کی گود میں چلا جاتا ہے، پھر سکون نہیں ہوتا، دوسرے کی گود میں جب حسین آئے تو زینب کبریٰ کی گود میں تھا. بہن ذرا مجھے شاید میں اس اشقیاء کے پاس لے جا کر میرے بیٹے کے لیے کوئی پانی کے کوئی سبیل کر لوں. حسین اصغر کو ہاتھ میں لے کر دشمن کے مقابلے میں لے جاتے ہیں. ہاتھ میں جب اٹھا کر خیمگاہ میں نکلے تو فوج شام میں ہلچل مچ گئی. اب حسین غریب ہو گئے ہیں، اب کوئی بیدار و مددگار ہو گئے ہیں، اب قرآن اٹھا کے لا رہے ہیں حسین. لیکن عمر صاحب نے کہا شام و کفہ والو، قرآن تو نہیں ہے، یہ ناطق قرآن کا چھوٹا سا پارا ضرور ہے. حسین قرآن کو لے کے نہیں آ رہا، بلکہ 6 ماہ مجاہد علی اصغر کو لے کے آ رہا ہے. ہاتھوں میں اتنا بلند کر دیا، شام و کفہ والو تمہارے بھی شاید چھوٹے بچے ہوں گے. اگر میرا کوئی قصور ہے تو میرے اصغر کا کوئی قصور نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے نام پہ پانی میں خود بھی ہوں تو تم اپنے ہاتھوں سے لا کر میرے اصغر کے یہ خوش گلے پہ تھوڑا سا پانی کا ایک قطرہ کو پہنچا دو. فوج شام میں ہلچل مچ گئی. کسی نے کہا دے دو، کسی نے کہا نہ دے دو. اصغر نے فوج شام کے اکثر کو بلا دیا اور مولا نے علی اصغر کی طرف کر کے کہا بیٹا باپ نے تو صدا کی ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا. میرے بیٹا آپ بھی خود اپنے احتیاط کا اظہار کر لو. جو ہی مولا نے یہ کہا تو اصغر نے اپنی خشک زبان کو اردو پہ ہلانا شروع کر دیا تاکہ کوئی پانی مل جائے. اس وقت عمر صاحب نے حرملہ سے کہا، حرملہ جو فوج شام کا سب سے بڑا پہلوان تھا، یا حرملہ اتنا کلام الحسین کا ہوا تیر روبات بہار. اس وقت اصغر نے اپنے ہونٹوں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ سے اظہار کیا، بابا کرکٹ نہ کرنا بابا میں پیاسا ہوں، لیکن میں دادا کے پاس جاتا ہوں بابا صبر کر لے. علی اصغر پر بھی پانی رکی. نازک دیکھو عمر